شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی ملی بھائیوں بزرگوں، اللہ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے. اس نے ہمیں مومن اور مسلمان بنایا، ایمان اور یقین کی دولت سے نوازا. درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے پایہ کوششوں اور محنتوں کی بدولت ہمیں اسلام جیسی عظیم روشنی اور دولت نصیب ہوئی. حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی 6 نمبر کی آیت پڑھی ہے. اس آیت کریمہ سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ، وقودها الناس والحجارہ، اس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی انسانوں سے اور پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو سلوائے. بہت سخت آگ ہوگی وہ. اور جہنم کی آگ، انسان اس دنیا کے اندر معمولی آگ برداشت نہیں کر پاتا ہے. ایک حصہ 70 حصے میں سے ایک حصہ آگ، تھوڑی دیر اگر آدمی اس پہ انگلی رکھے تو انگلی جل جائے گی، آدمی برداشت نہیں کر پائے گا. درد اور چبھن اور سوزش سے وہ تڑپ اٹھے گا. جہنم کی آگ کیسے آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں، بچانے کا کیا طریقہ ہے. پورا قرآن طریقے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اس کی وضاحتوں سے بھری ہوئی ہیں. مختصر یہ کہ اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لینا، اپنی اولاد کو اسلام کے احکام کا پابند بنا لینا، یہی جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو بچانے کا طریقہ ہے. آدمی جب صبح کرے وہیں سے اس کی تعلیم اور تربیت شروع ہوتی ہے اور اس کے اعمال شروع ہوتے ہیں. کیسے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، دن و رات، شب و روز کیسے گزارنے ہیں، دنیا کے اندر ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنے اعمال
اپنے افعال، روزی روٹی تلاش کرنا، تجارت کرنا، اپنا پیشہ جو جس پیشے سے بھی ہم جڑے ہوئے ہیں اس پیشے کو انجام دینا، یہ ساری چیزیں اسلام کی روشنی میں ہونی چاہیے، اسلام کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، تبھی ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو جہنم سے بچانے والی چیز ہے وہ ہے توحید، عقیدہ۔ اس کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ عقیدہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو ہم نے عبادت میں ایک مانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہماری ساری عبادت کا جو بھی طریقہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے، جیسے یہ نماز عبادت، روزہ عبادت ہے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، ان کو صرف اللہ کے لیے انجام دینا، اس میں کسی غیر کی شرکت نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی دوسرا دیکھ کر کے ہمیں نمازی کہے، یہ بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سماج میں نمازی بن کر کے رہیں گے تو سماج میں لوگ ہمیں نیک، صالح، متقی، پرہیزگار کہیں گے، اتنا بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ نماز آپ کو پڑھنا ہے اور اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اس لیے فرض نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں واجب قرار دیا، فرض نماز گھر میں آپ کی نہیں ہوگی، فرض نماز بغیر کسی عذر کے گھر میں نہیں ہوگی، وہ مسجد میں پڑھنا۔ فرض کے علاوہ جیسے 4 رکعت فرض، ابھی ہم لوگ 2 رکعت پڑھیں گے، جمعہ ظہر کی 4 رکعت فرض، اور عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کی 4 رکعت فرض، اور فجر کی 2 رکعت فرض، یہ فرض نماز ہے۔ یہ ہر حال میں آپ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر کے پڑھنا، الا یہ کہ کوئی اتنا بیمار ہے اور کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے، یا کبھی بارش ہو رہی ہے تو اس میں ہے کہ اذان دینے والا صلو فی رحالکم کہہ لے گا کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، یعنی راستہ خراب ہو گیا، آدمی مسجد میں نہیں آ پا رہا ہے، تو یہ بعض عذر کی صورتیں ہیں، ورنہ عام حالت میں آپ کو فرض نماز مسجد میں آ کر کے پڑھنا ہے۔ اور سنت کے لیے گھر اور مسجد دونوں، بلکہ تہجد وغیرہ کی نماز جو آدمی پڑھتا ہے تو گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس وقت کوئی دیکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور آپ یا زیادہ سے زیادہ آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اگر جگہ ہو۔ اس لیے نفل نمازوں کو جتنا چھپا کر کے آدمی کرے گا، یا نفلی صدقہ وغیرہ، نفلی روزہ بھی یعنی آدمی چھپا کر کے، یعنی روزہ سے ہے لیکن کسی کو نہیں کہے گا کہ ہم روزے سے ہے، تو نفلی عبادات آدمی جتنا چھپائے وہ بہتر ہے، نفلی عبادات چھپا کر کے کرنا۔ اس لیے اتنا بھی یعنی شرکت اللہ کو منظور نہیں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس میں کسی غیر کی شرکت ہو، اتنا کہ کوئی دیکھے اور آپ کو اچھا کہے، یہ جائے کہ آپ کسی کے لیے نماز پڑھیں، کسی کے لیے قربانی کریں، اور کسی کے لیے نذر و نیاز کریں، اور کسی غیر کو اپنی عبادت میں شریک کریں، یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ شرک ہوگا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی جو ہم نے ان کی یادگار منایا، قربانی کی، ان کی بہت ساری دعائیں ہوتی تھیں، ان میں ایک دعا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، غیر اللہ کے سامنے جھکے بتوں کی عبادت کریں، اس سے ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے بیٹوں کو بچا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کے لیے جو دعا کریں تو وہ یہ بھی دعا ہو کہ اللہ میری اولاد کو شرک سے بچا، میری ذریت کو شرک سے بچا۔ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت سارے لوگ لاعلمی میں غیر شعوری طور پر شرک انجام دے دیتے ہیں، شرک کر لیتے ہیں، جیسے کسی
ایسے آدمی کے پاس گئے جو جس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ کوئی وہ پہنچا ہوا فقیر ہے، کوئی بڑا ولی ہے، بڑا بابا ہے. اب اس کے پاس گئے اور اس کے پاس اپنی حاجت رکھ دیا کہ ہماری یہ حاجت پوری کر دی. یا شانوں پہ چلے گئے، دیوتاؤں کے پاس چلے گئے، مزاروں کے پاس چلے گئے اور وہاں اپنی حاجت رکھا. یہ ساری چیزیں شرک ہے. یہ صرف اللہ سے یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرنا، کسی اور سے نہیں، کسی کے سامنے جھکنا نہیں. انسان کو بھی آپ کو اتنا بڑا نہیں ماننا ہے کہ آپ کا وہ ان داتا ہو جائے، روزی دینے والا. کوئی آپ پر احسان کر رہا ہے تو جزاکم اللہ کہنا، شکریہ ادا کرنا یہ صحیح ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا معاون بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ نہیں یہی شخص مجھے روزی دینے والا ہے. اگر ہم اس کو خوش رکھیں گے تو روزی ملے گی، اور اگر ناخوش ہو گیا یہ شخص تو روزی ہماری بند ہو جائے گی. انسان کو اس حد تک نہیں ماننا. تعظیم توقیر یہ الگ بات ہے، کسی بڑے کی تعظیم کرنا، والدین کی توقیر کرنا. والدین گرچہ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، کھانا پینا ساری چیزیں وہ مہیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے، انہیں صلاحیت عطا کرتا ہے، تو ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ کوئی سمجھ لے کہ نہیں ہمارے ماں باپ ہی ہمیں کھانا پینا دیتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ یہ صرف ہوگا. یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت، شرک سے اجتناب. خود اپنے آپ کو بھی، ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی شرک سے بچائیں. کسی بھی دیوی دیوتا کے پاس، کسی اوجھا کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کسی کی تکلیف اور پریشانی دور کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے. اس کے پاس جانا غلط ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے ایسا، وہ بھی غلط ہے. تعویذ، گنڈا، یہ ساری چیزیں جو آج سماج میں اور معاشرے میں لوگ استعمال کرتے ہیں، بلکہ مولوی لوگ بھی باضابطہ اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، بہت پہنچا ہوا ہوں، وہ بھی تعویذ گنڈا کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. وہ شرک کو فروغ دے رہے ہیں، خود بھی شرک کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی شرک کی دعوت دے رہے ہیں. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب حب لی من الصالحین یہ دعا کی، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا کر. تو اولاد کی تمنا ہمارے دل میں آئے یہ ضروری ہے، اور اولاد کی خواہش، اس کے لیے وسائل اور اسباب اختیار کرنا. لیکن ہر آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے صالح اولاد عطا کر، تبھی جا کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. صالح اولاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نماز ادا کرنے والا ہو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. یہ دعا سکھائی گئی ہے قرآن میں کہ اللہ ہماری اولاد کو، ہماری ذریت کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اولاد ہماری ذریت کو، اولاد میں صرف بیٹا نہیں ہوتا ہے، بیٹا، پوتا، پرپوتا یہ سب ہوتے ہیں. بیٹی کی اولاد، ناتی، نتنی یہ سب اولاد ہی ہیں، ذریت ہے یہ سب. تو آپ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے اعمال سے ہم خوش ہو، ان کے طریقے سے ہم خوش ہو، وہ جو کرے وہ ہماری خوشی کا ذریعہ ہو، خوشی کا باعث ہو. انہیں دیکھ کر کے ہمیں خوشی محسوس ہو، دل باغ باغ ہو جائے. اولاد ہماری سامنے آئے، دیکھ کر کے ان کے شکل و صورت کو دیکھ کر کے ہم خوش ہو جائیں. اسلامی شکل و صورت ہو، اس کی اذان ہو تو فوراً وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑے. خوشی ہوتی ہے اس سے. اپنی اولاد اگر اذان ہو اور
سن کر کے وضو میں لگ جائے، مسجد کی طرف دوڑے، یہی سب خوشی کی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے لیے ربنا لیقیموا الصلاۃ یہ بھی دعا کیا تھا، اللہ یہ لوگ تاکہ نماز ادا کریں، فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، خانہ کعبہ کے لیے بھی دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف لوگوں کی جھکاؤ بنا دے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ تمام نبیوں نے اور پیغمبروں نے اگر اولاد کی دعا کی تو یہی کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ صالح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح اولاد دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی، اور بردباری کی مثال اسی آیت کریمہ میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو فوراً انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صابر اور شاکر لوگوں میں سے پائیں گے۔ قربانی ذبح کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، بڑھاپے میں اولاد ملی، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ دوڑنے لگا، یہ اس قسم کے بچے جو ہمارے سامنے دوڑتے ہیں، بولتے ہیں، تتلا کر کتنی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کے، کس طرح سے پیار آتا ہے ان پر۔ اگر ایسے بچے کو کوئی کہے کہ ذبح کر دو، انسان تڑپ اٹھے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اولو العزم پیغمبر تھے اور وہ جان رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے اور یہ خواب سچا ہے، واقعی اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، اور بیٹا چونکہ بردبار تھا، صالح تھا، نیک تھا، وہ بھی تیار ہو گیا، اور دونوں چلے گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، صرف امتحان مقصود تھا، آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے میڑھا اتار دیا، لیکن خواب پورا ہو گیا، یہ خواب پورا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پکے اترے۔ آج ہمارے بیٹے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، ادنا سی بھی بات نہیں مانتے ہیں، ہمارے سامنے برائیاں کرتے ہیں، طرح طرح کی بے حیائی کے کام کرتے ہیں، ہم انہیں روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں اپنے بچے کو کہتا ہوں چلو نماز پڑھنے، لیکن وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتا بہت سارے لوگ، لیکن آپ بچ نہیں پائیں گے قیامت کے دن۔ آپ نے نماز کی تربیت نہیں کی، بچہ جب یہ چھوٹا بچہ ہے نا، اس بچے کو نماز کے لیے لانا، 7 سال کا جب بچہ ہو جائے، حدیث میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اب اس کو نماز کا حکم دو۔ نماز کے حکم دینے کا مطلب جب اذان ہو رہی ہے اس کو آپ ڈھونڈیں، تلاشیں، اس کو مسجد لے کر کے آئیں، اپنے ساتھ نماز میں اس کو شریک رکھیں۔ اب اگر 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو مارنا بھی، مارنے کا مطلب کہ تھوڑا سا ڈرانے کے لیے اس کو ماریں، 1-2 ہاتھ لگائیں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، چلو نماز پڑھنے چلو۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر کے آئیں، اس کے وقت کو دیکھیں کہ وہ کہاں وقت گزار رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ بہت لاپرواہ ہیں، جس کی وجہ سے بڑے ہو کر کے بھی ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو لا کر کے نماز پڑھوانا ہے، اتنے لوگ ہیں یہاں، ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ جب ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کیا نماز پڑھیں گے؟ اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو پھر جہنم سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، بچوں کو بھی نہیں بچا سکتے ہیں۔ اس لیے نماز یہ سب سے اہم عبادت ہے، توحید کے بعد نماز یہ سب سے اہم چیز ہے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو جہنم سے اور اپنی اولاد کو جہنم سے نہیں بچا سکتے ہیں نماز کے بغیر۔ نماز یہ فرض ہے، اور اس وقت تک جب تک آدمی زندہ ہے، ہوش حواس میں ہے، اس وقت تک فرض ہے، ہوش حواس میں ہے۔ آپ مسجد چل کر کے نہیں آ سکتے ہیں، اتنا کمزور ہو گئے، چل نہیں سکتے ہیں، بستر پر ہیں، لیکن ہوش حواس ہے، تب بھی آپ کو نماز ادا کرنا ہے، سو کر کے ہی کیوں نہ پڑھنا ہو، سو کر کے بھی نماز پڑھنا ہے۔ نماز سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں۔
कोई भी आदमी कहे कि नहीं हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर भी ठीक है, दुनिया के अंदर तो अल्लाह ताला सबको ढील दिए हुआ, बड़े बड़े जालिमों को, कातिलों को, बड़े बड़े क्रिमिनल को भी अल्लाह तबारक व तआला ढील दे रहा है। वो लोग भी मरते हैं और एजाज के साथ उनका जनाजा उठाया जाता है दुनिया में बड़े बड़े ओहदेदारों को, लेकिन ये कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ी कामयाबी फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। कामयाबी ये है, जहन्नम से कुछ भी हम काम यहाँ कर लें, दुनिया में लाखों करोड़ों की दौलत जमा कर लें, बड़े से बड़े ओहदेदार बन जाए, मनसबदार बन जाए, लेकिन हमारी कामयाबी कुछ भी नहीं हुई है। अगर जहन्नम से हमने अपने आप को बचा लिया तो यही असल कामयाबी है। कुरान में साफ लफ्जों में अल्लाह तबारक व तआला तो जहन्नम से बचाना अपने आप को जमात के जरिए और भी दीगर अमाल इस्लामी तरीके के मुताबिक हम अपने बच्चों की ज़हनी तरबियत करें, जिस्मानी तरबियत करें। बच्चा हमारा छोटा बच्चा है, उसको खिलाने की जरूरत है, पिलाने की, दवा इलाज की जरूरत है, इन सारी चीजों का एहतमाम हमें करना चाहिए। एक मजबूत बच्चा, कवी बच्चा, उसे सही और मुनासिब ग़िज़ा मिले। बहुत सारे लोग बच्चों को खिलाने पिलाने में कोई कंजूसी करते हैं, रुपया पैसा है लेकिन वो दूसरे कारोबार में लगाएंगे, दूसरी तरक्की का काम करेंगे, लेकिन बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा नहीं देंगे। इसके बारे में भी अल्लाह ताला आपको पूछेगा। मुनासिब ग़िज़ा देना, मुनासिब खुराक पहुंचाना जिस्मानी तरबियत में जरूरी है। उसका जिस्म अच्छे ढंग से फले फूले। बीमार अगर हो बच्चा तो उसका इलाज करवाना मुनासिब ढंग से, ताकि उसकी बीमारी खत्म हो और वो मजबूत और कवी इंसान बने। तालीम और तरबियत, बच्चा जब बोलने लगे तो कलमा उसको सिखाए आदमी, जब उससे भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको कुरान की तालीम दे आदमी। कुरान की तालीम ये जरूरी है। आप इतने लोग यहाँ हैं, अगर आपका बच्चा कुरान नहीं पढ़ा है तो अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा। कुरान ये पढ़ना और पढ़ाना दोनों जरूरी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। बहुत सारे लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं, बड़े लोग, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि बड़ों को भी कुरान पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। आप किताब लेकर के एक यसरने कुरान या नूरानी कायदा अपनी मस्जिद के मौलाना को कहें कि भाई हम आपको कुछ पैसा देते हैं, आप हमें कुरान पढ़ाइए। 15 दिन 20 दिन में 1 महीना में आदमी कुरान पढ़ना सीख जाएगा और कुछ सूरतें याद कर लेगा। कुरान देख करके नाजरा पढ़ सकता है। एक हर्फ पे 10 नेकी। एक हर्फ अगर कुरान का पढ़ता है आदमी तो 10 नेकी उसको मिलती है। अलिफ लाम मीम अगर सिर्फ कोई पढ़े तो उसको 30 नेकी। अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है और मीम अलग हर्फ है। कुरान से जो महरूम है बहुत बड़ी महरूमी है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करके कहता हूँ कि आज भी आप अपने बच्चों को कुरान पढ़वाइए, मकतब में भेजिए, अपने घर में बुला करके उस्ताद को बच्चियों को कुरान पढ़वाइए, बच्चों को कुरान पढ़वाइए। कुरान पढ़ना वो सीख जाए, कुरान की कुछ सूरतें याद कर लें, नमाज का तरीका सीख लें, नमाज पढ़ना सीख लें, नमाज की दुआएं उनको याद हो जाएं। ये जरूरी है, इतना इल्म तो जरूरी है। तो दीनी तरबियत भी जरूरी है। और दुआ करके हम अपने बच्चों को अल्लाह से यानी दुआ करें अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को नेक और सालेह बनाए। और बड़ी चीज आज जो मुआशरे और समाज में देखने को मिल रही है, बच्चों को जब हम आजाद छोड़ रहे हैं, घर से वो निकल गए, कहाँ गए, कब आए, इसकी कोई परवाह नहीं है। मोबाइल उनके हाथ में है। आज मोबाइल ये बिगाड़ का बड़ा जरिया है, फसाद का बहुत बड़ा जरिया बन गया है। ये इसमें कुछ फवायद भी हैं, लेकिन फवायद के साथ साथ बिगाड़ और फसाद का भी जरिया। मैं अपने गांव में देखता हूँ बच्चे बैठ करके चौक चौराहों पर इसमें लूडो खेलते हैं और पता नहीं क्या क्या इसमें चीजें हैं, वो खेलते रहते हैं। मुझे बड़ी कुढ़न होती है। मैं देखता रहता हूँ कि ये ऐसा बच्चा है कि इसके वालिदैन गार्जियन हमसे झगड़ा नहीं करेंगे तो मैं उसको टोक देता हूँ, वहीं टोकता हूँ मैं। और इस तरह के लोगों से आदमी बचता है जो झगड़ालू हैं और फसादी हैं। तो बहरहाल, लेकिन मेंबर से मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने बच्चों की आप निगरानी करें।
بچوں کو موبائل دے کر کے آزاد مت چھوڑیے، بچوں کو آپ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ کے لیے باہر مت بھیجیے۔ ابھی کچھ انکشاف یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے 10 سال 12 سال باہر نکل کر کے وہ گانجا پی رہے ہیں، شراب نوشی کی عادت ان کو لگ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ فساد کی چیزیں ہیں، بگاڑ ہے۔ نماز میں کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارا بچہ نماز پڑھنے آیا یا نہیں، قرآن پڑھانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو ہمارے بچے بگڑ جائیں گے، ہمارا معاشرہ اور سماج بگڑے گا۔ ہماری لڑکیاں آج محفوظ نہیں ہیں، غیروں کے ساتھ وہ بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے وہ پکڑی جا رہی ہیں۔ مسلمان عورتیں آج کفار اور مشرکین مسلمان لڑکیوں کو ورغلا کر، پھنسا کر، بہلا کر، پھسلا کر کے اپنے ساتھ بھگا کر کے لے جاتے ہیں، اور بعض جگہیں بنی ہوئی ہیں ایسی کہ وہاں لے جانے پر ان کو باضابطہ تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، پیسے ان کو دیے جاتے ہیں اور ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور ایسا کام کرو، صرف ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کے لیے۔ اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس کے لیے ہمیں بیدار رہنا ہوگا، ہماری گھر کی عورتیں بیدار رہیں، مائیں بیدار رہیں، باپ بھائی بیدار رہیں، اپنے چھوٹے بچوں کی، بچیوں کی، بہنوں کی تربیت کریں اور دیکھیں کہ ان کا شب و روز کیسے گزر رہا ہے۔ اگر یہ سب کام ہم نہیں کریں گے، بے پرواہی کریں گے، تو یقیناً ہمارا سماج اور معاشرہ بگڑ جائے گا۔ ایسی بھیانک صورتحال ہمارے سامنے آئے گی کہ اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے ایمان اور یقین اپنے دل میں پیدا کیجئے، ایمان کو مضبوط کیجئے، اسلام سے محبت کرنا یہ ضروری ہے۔ اسلام سے محبت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اسلام سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کہ ہر چیز آپ اپنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے اس زندگی سے منسلک ہوئیے۔ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے، اور سب سے بڑی چیز نماز سے محبت۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھ کی ٹھنڈک کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، محبت میں جب انتہا کو آدمی پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں کو دیکھ کر کے میری آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جیسے اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، اور ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری اولاد کو، میری ذریت کو اور میری بیویوں کو میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا۔ یہی یعنی کہ ان کو دیکھ کر کے ہم خوشی محسوس کریں۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور آپ گھر کے امام ہیں، گھر کے آپ امام ہیں، گھر کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، متقیوں کا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے خوف کھانے والے ہیں، ان کا ہمیں امام بنا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ذرا آپ دیکھیے، بہت بڑی بات ہے۔ متقیوں کا امام ہمارے گھر میں بہت سارے 10 افراد ہیں، میں اس گھر کا سردار ہوں۔ امام کا معنی سردار، مالک، تو متقیوں کا امام بنا، یعنی ہمارے گھر کے سارے افراد متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، نماز ادا کرنے والے ہوں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا اہتمام کرنے والے ہوں، وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ یہ ہماری سماج کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے اور فردی ذمہ داری ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ نماز کا اہتمام کریں، دین کا اہتمام کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اور ایک اسلامی ماحول اپنے گھر میں قائم کریں۔ اچھا ماحول ہو، کھانے کے وقت بھی اسلامی طریقوں کا اہتمام کیا جائے، سونے کے وقت بھی اسلامی طریقوں کا اہتمام کیا جائے، چلنے پھرنے کے وقت کوئی مہمان آتا ہے آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ مہمان اگر آئے، اگر میں موجود نہ رہوں تو مہمان کو بیٹھاؤ، اس کو پانی دو، اس کو تھوڑا ناشتہ دو، پھر اس کے بعد اس کی ضرورت پوچھو، اور
کہ تعظیم اور توقیر کرو، یہ آپ سکھائیں۔ اس طرح کے اور بھی رشتے داروں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہونا چاہیے، صلہ رحمی، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اسلامی مکمل، یعنی اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھال لیجئے۔ یہی صورت ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی، اور اگر اپنے آپ کو ہم نے جہنم کی آگ سے نہیں بچایا تو ظاہر ہے کہ موت تو آنی ہے، آج آئے کل آئے، 2 سال کے بعد آئے، 10 سال کے بعد آئے، 20 سال کے بعد آئے، 50 سال کے بعد آئے۔ یہ دنیا ہماری اصل زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی یہ اصل زندگی ہے۔ اس مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کا اور اللہ کی خوشنودی کا کام کرنا چاہیے۔ آج کل بہت ساری موتیں اچانک ہو رہی ہیں، چلتے پھرتے آدمی کی موت ہو جا رہی ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیے۔ کسی کا حق آپ پہ نہ ہو جو دینا ہو، جو مرنے کے بعد آپ نہ دے سکے۔ اللہ کا حق یعنی یہ عبادت کا، اس کو آپ ادا کرتے رہیں۔ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیشہ آپ اللہ کی عبادت میں رہیں۔ چلتے پھرتے بھی آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نیکی کے راستے میں چلنا، یہ سب عبادت ہے۔ کمانا، بچوں کے لیے کمائی کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ صلہ رحمی کرنا، کسی کو آپ ابھی قربانی کا وقت گزرا، 2 بوٹی آپ کو گوشت کسی غریب کو دیا تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ کسی کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، 1 کپ چائے پلا رہے ہیں، خوشی اس کو ہو رہی ہے، یہ سب عبادت ہے۔ اور اس عبادت کو انجام دے کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یقیناً اگر آپ نے ان پر دھیان دیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور یقین کے ساتھ الہ ہمیں اپنی عبادت سے جوڑے رکھ، نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نفلی عبادات کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی و عاجل عطا فرما۔ الہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایمان اور یقین پہ زندہ رکھ، اور موت آئے تو ایمان اور یقین پہ۔ آمین۔ وصلی اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولذکر اللہ تعالی اعلی واتم واهم اکبر۔